بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، الحمدللہ آج ہم سبق نمبر 94 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ موضوع مال غنیمت کے تقسیم بمقام جعرانہ ہے۔ حضرات، غزوہ حنین، اوطاس و طائف اور قبیلہ حوازن و ثقیف کی سرکوبی کے بعد آپ مقام جعرانہ کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں بہت بڑی مقدار میں قبیلہ حوازن و ثقیف اور اوطاس وغیرہ سے حاصل شدہ مال غنیمت آپ کو تقسیم فرمانا ہے۔ حضرات، محاصرہ چھوڑ کر یعنی طائف کے محاصرے کو ترک کر کے آپ اب جعرانہ تشریف لے آئے۔ غنیمت کا بے شمار ذخیرہ تھا۔ 6000 اسیران جنگ، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں اور 4,000 وقیہ چاندی تھی۔ اسیران جنگ کے متعلق آپ نے انتظام کیا کہ ان کے عزیز و اقارب آئیں تو آپ ان سے گفتگو فرمائیں، لیکن کئی دن گزرنے پر بھی کوئی نہ آیا۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے گئے، 4 حصے حسب قاعدہ اس فوج کو تقسیم کیے گئے اور خمس بیت المال اور غرباء و مساکین کے لیے رکھا گیا۔ مکہ کے اکثر روسا جنہوں نے حال میں اسلام قبول کیا تھا، ابھی تک مذبذب الاعتقاد تھے، انہی کو قرآن مجید میں مؤلفۃ القلوب کہا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، ان لوگوں کا نام بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہایت فیاضانہ انعامات دیے، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ابو سفیان مع اولاد 3000 اونٹ اور 120 وقیہ چاندی۔ حکیم بن حزام کو 200 اونٹ، نضر بن حارث بن کلدہ ثقفی کو 100 اونٹ، صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، قیس بن عدی کو 100 اونٹ، سہیل بن عمرو کو 100 اونٹ، حویتب بن عبد العزیٰ کو 100 اونٹ۔ ان کے علاوہ 3 غیر ملکین اور مسلم رئیس بھی ان انعامات کے مستحق ٹھہرے۔ اقرا بن حابس تیمی کو 100 اونٹ، وائنہ بن حسن فزاری کو 100 اونٹ، مالک بن عوف نصری کو 100 اونٹ۔ ان کے سوا بہت سے لوگوں کو 50-50 اونٹ عطا فرمائے۔ عام تقسیم کے روح سے فوج کے حصے میں جو آیا وہ فیکس 4 اونٹ اور 40 بکریاں تھیں، لیکن چونکہ سواروں کا 3 گنا حصہ ملتا تھا، اس لیے ہر ایک سوار کے حصے میں 12 اونٹ اور 120 بکریاں آئیں۔ جن لوگوں پر انعام کی بارش ہوئی عموماً اہل مکہ اور اکثر جدید الاسلام تھے، ان پر انصار کو رنج ہوا۔ بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو انعام دیا اور ہم کو محروم رکھا، حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک قریش کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ بعض بولے کہ مشکلات میں ہماری یاد ہوتی ہے اور غنیمت اوروں کو ملتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چرچے سنے، انصار کو طلب فرمایا۔ ایک چرمی خیمہ نصب کیا گیا جس میں لوگ جمع ہوئے۔ آپ نے انصار کی طرف خطاب کیا کہ تم نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور، ہمارے سربراوردہ لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، نوخیز نوجوانوں نے یہ فقرے کہے تھے۔ صحیح بخاری باب مناقب الانصار میں حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے، تو چونکہ انصار جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سنا ہے صحیح ہے۔ آپ نے خطبہ دیا جس کی نظیر فن بلاغت میں نہیں مل سکتی۔ انصار کی طرف خطاب فرما کر کہا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تم پہلے گمراہ تھے، خدا نے میرے ذریعے تم کو ہدایت کی۔ تم منتشر اور پراگندہ حال تھے، خدا نے میرے ذریعے تم میں اتفاق پیدا کیا۔ تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے تم کو دولت مند کیا۔ آپ یہ فرماتے جاتے تھے اور ہر فقرے پر انصار کہتے جاتے تھے کہ خدا اور رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم یہ جواب دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی، تجھ کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ دی، تو مفلس آیا تھا، ہم نے ہر طرح کی مدد کی۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ تم یہ جواب دیتے جاؤ اور میں یہ کہتا جاؤں گا، تم سچ کہتے ہو۔ لیکن اے انصار، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آؤ؟
انصار بے اختیار چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں۔ اکثروں کا یہ حال ہوا کہ روتے روتے داڑھیاں تر ہو گئیں۔ آپ نے انصار کو سمجھایا کہ مکے کے لوگ جدید الاسلام ہیں، میں نے ان کو جو کچھ دیا حق کی بنا پر نہیں دیا بلکہ تالیف قلب کے لیے دیا ہے۔ حنین کے اسیران جنگ اب تک جعرانہ میں محفوظ تھے۔ ایک معزز سفارت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اسیران جنگ رہا کر دیے جائیں۔ یہ قبیلہ تھا آپ کے رضائی والدہ حضرت حلیمہ اسی قبیلے کی تھیں۔ رئیس قبیلہ زہیر بن سرد نے کہا کھڑے ہو کر تقریر کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ جو عورتیں چھپروں میں محبوس ہیں انہی میں تیری پھوپھیاں اور تیری خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم اگر سلاطین عرب میں سے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو ان سے بہت کچھ امیدیں ہوتی اور تجھ سے تو اور بھی زیادہ توقعات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان عبد المطلب کا جس قدر حصہ ہے وہ تمہارا ہے، لیکن عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے بعد جب مجمع ہو تو سب کے سامنے یہ درخواست پیش کرو۔ نماز ظہر کے بعد ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی۔ آپ نے فرمایا مجھ کو صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے اس کے لیے سبحان اللہ سفارش کرتا ہوں۔ مہاجرین اور انصار بول اٹھے ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ اس طرح 6000 قیدی دفعتاً آزاد تھے۔ حضرات ابھی آپ کے سامنے مؤلفۃ القلوب کی بات آئی ہے۔ ادھر جہاں تک مؤلفۃ القلوب کا تعلق ہے تو وہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ مؤلفۃ القلوب ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دے کر ان کے لیے دلداری کی تاکہ وہ اسلام پر باقی رہیں یا اسلام قبول کریں۔ ان مؤلفۃ القلوب میں 3 قسم کے افراد شامل تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جن کی دلداری اور مالی امداد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، جیسے صفوان بن امیہ تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جن کی دلداری اس لیے کی گئی کہ ان کے شر سے محفوظ رہیں، جیسے عیینہ بن حسن اور عباس بن مرداس اور اقرا بن حابس تھے، کیونکہ یہ لوگ بڑے فتنہ پرداز اور شریر قسم کے لوگ تھے۔ مگر ایک روایت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے عیینہ بن حسن اور اقرا بن حابس کو تو 100 اونٹ دیے مگر حبیل بن سراقہ کو کچھ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ حبیل بن سراقہ ساری دنیا سے بہتر ہے۔ سبھی لوگ عیینہ اور اقرا کی طرح برابر ہیں، مگر میں نے ان دونوں کی دلداری اور تعریف قلب کی خاطر ان کو انعام و اکرام دیا ہے۔ حبیل بن سراقہ کے اسلام پر اعتماد کیا ہے۔ یہ بات پیچھے دروس میں بیان ہو چکی ہے کہ یہ حبیل بن سراقہ مسلمان فقراء اور مسکینوں میں سے تھے اور بے حد بد شکل بدصورت انسان تھے۔ یہی حبیل بن سراقہ وہ شخص ہیں جن کی شکل میں غزوہ احد کے موقع پر شیطان ظاہر ہوا تھا۔ اس نے مسلمانوں میں یہ خبر پھیلائی تھی کہ محمد قتل ہو گئے۔ بھائیو یہ نام یاد رکھیے گا، حبیل بن سراقہ کی شکل میں احد میں شیطان ظاہر ہوا تھا اور اس نے یہ خبر پھیلائی تھی کہ استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ لیکن آج حبیل بن سراقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اس قدر قریب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنوں جیسا اور اپنے خاص دل کے قریب جیسے لوگوں کا سا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ یہ بات میں نے زور ڈال کر اس لیے کہی کہ ہمارے ہاں عجیب عجیب طرح کے توہمات ہیں کہ دیکھیے ایک ایسا شخص جو بد شکل ہے بدصورت ہے، شیطان ان کی شکل میں آتا ہے، لیکن وہ شخص اللہ کے حضور دل جان سے مخلص ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے ان سے قریب رکھتے ہیں۔ کیا ہو گیا اگر شیطان ان کی شکل میں آ گیا؟ اس سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ شیطان کسی منحوس اور برے انسان ہی کی شکل میں آتا ہے۔ یہ بات میں نے خاص طور سے اس لیے عرض کی کہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے توہمات نے جگہ پکڑی ہوئی ہے اور شیطان طرح طرح سے کھلواڑ کرتا ہے، کبھی مخلصین کی شکل میں آ کر اور کبھی اس طرح بدصورتوں لیکن مخلصین کی شکل میں آ کر بہکانے کی اور بھٹکانے کی کوششیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اپنے رشتہ داروں سے اس لیے بھی ناراض رہتے ہیں
کہ خواب میں شیطان کسی قریبی رشتہ دار کی شکل میں آ کے کوئی اندیا دے جاتا ہے اور وہ اسی کو وحی الہی استغفر اللہ سمجھ کر اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کی شروع سے یہ دسیسہ کاری اور دجالی اس کا نظام رہا ہے کہ وہ اہل حق کو اہل حق کی شکل صورت میں گمراہ کرتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملت کی امت کی شیطان مردود سے ہر طرح حفاظت کرے، اور آج کے سبق کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا پیروکار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر چلنا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔